تو بیٹا دیکھیے آپ، تو شہزور کشمیری یہ ایک اگلی نظم جو انہوں نے لکھی ہے وہ ہے پری محل۔ تو سب سے پہلے ہم شہزور کشمیری کو دیکھیں گے کہ کب ان کی جو ہے پیدائش ہے اور وفات کب ہے، اور ان کے کارنامے کیا ہے، حالات زندگی، اور اس کے بعد ان کے ادبی کارنامے بھی دیکھیں گے۔ تو دیکھیے آپ، شہزور کشمیری 1915 میں پیدا ہوئے اور 1990 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ تو غلام قادر ان کا نام تھا، شہزور کشمیری، غلام قادر شہزور کشمیری 27 فروری 1915 کو چوٹا بازار سری نگر میں پیدا ہوئے۔ سری نگر ڈاؤن ٹاؤن میں ایک جگہ ہے چوٹا بازار، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ یہ پیدا ہوئے۔ والد کا نام غلام محمد خان تھا۔ مروجہ ابتدائی تعلیم کے بعد، مروجہ ابتدائی تعلیم سے مراد جو اس وقت رواج کے مطابق، یعنی اسکولی تعلیم، مروجہ ابتدائی تعلیم سے مراد ہے بیسک اسکولی تعلیم، یعنی ابتدائی جو تعلیم ہوتی ہے اسکولنگ، مروجہ کہتے ہیں اسکولی، جو اس وقت رواج ہو کے بعد شہزور کو مشن ہائی اسکول میں داخل کیا گیا، اور 1925 میں انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا، اور 1936 میں ایس پی کالج جو کہ ہے کہاں پہ، لال چوک میں، کہاں پر ہے، ایم اے روڈ پر، بہرحال ایس پی کالج سے ریاضی کے مضمون کے ساتھ، ریاضی کسے کہتے ہیں، میتھمیٹکس، ٹھیک ہے، ریاضی حساب کے مضمون کے ساتھ بی اے کی ڈگری حاصل کی، ٹھیک ہے، بی اے کی ڈگری یعنی گریجویشن کی ڈگری، یہ بیچلر آف آرٹس۔ اس کے بعد وہ محکمہ تواضع میں کلرک کی حیثیت سے ملازم ہوئے۔ تواضع کہتے ہیں خدمت، تواضع کہتے ہیں خدمت گاری، محکمہ خدمت گاری وغیرہ میں کلرک کی حیثیت سے، ٹھیک ہے، کلرک کی حیثیت سے ملازم ہوئے، اور ترقی کی مختلف منزلیں طے کرتے ہوئے فائنانشل ایڈوائزر کے عہدے تک پہنچے۔ فائنانشل ایڈوائزر کے عہدے تک پہنچے، وہاں تک انہوں نے ترقی کرتے کرتے اس مقام تک پہنچے۔ کالج کے ایک استاد کے کہنے پر شہزور نے حصول تعلیم کے بعد، یعنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد، تعلیم حاصل کرنے کے بعد ڈرامہ نویسی کی، یعنی ڈرامہ لکھے، نویس کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، ڈرامے لکھے، ڈرامہ نویسی، ڈرامے لکھنے بھی شروع کیے، اور تقدیر و تدبیر، پاک دامن، پریم مکتی اور بی اے پاس لاش جیسے ڈرامے لکھے۔ یہ سب ڈرامے کے نام ہیں، کیا کیا، تقدیر و تدبیر یہ ایک ڈرامہ ہے، دوسرا ان کا پاک دامن یہ دوسرا ڈرامہ ہے، تیسرا ڈرامہ اس کا ہے پریم مکتی، ایک اور ڈرامہ انہوں نے لکھا ہے بی اے پاس لاش۔ یہ 4 ڈرامے انہوں نے لکھے ہیں، جیسے ڈرامے لکھے، جن میں سے بعض شائع بھی ہوئے، بعض جو ہے پبلش بھی ہوئے، کتابی شکل میں بھی شائع ہوئے، لیکن بعد میں انہوں نے ڈرامہ نویسی چھوڑ دی، ڈرامہ لکھنا چھوڑ دیا، اور شاعری کی طرف توجہ کی اور شاعری کرنے لگے۔ شعر و شاعری سے انہیں ابتدائی عمر سے ہی دلچسپی تھی، یعنی اگر اصل میں ان کو پہلے زمانے سے، یعنی شروع سے ہی ان کو شعر و شاعری، شعر لکھنا، شعر پڑھنا، شعر سننا اچھا لگتا تھا۔ بہرحال ان کے والد خود بھی شاعر تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے والد صاحب بھی خود بھی شاعر تھے، ان کے والد صاحب، ان کے باپ وہ بھی شاعر تھے، اور شہزور کی شاعرانہ صلاحیتوں سے آگاہ تھے، اور ان کے والد جانتے تھے کہ میرے بچے میں شاعرانہ صلاحیتیں ہیں، ایبلٹیز ہیں، چنانچہ وہ شہزور کو شعر پروردہ یعنی شعر میں پرورش پانے والا، شعر میں کھیلنے والا، شعر میں بڑا ہونے والا، شعر و شاعری میں پلنے والا، پروردہ پلنے والا کہہ کر پکارتے تھے۔ طالب علمی کے زمانے میں ان کا کلام کالج کے میگزین پرتاب، کالج کا ایک میگزین نکلتا تھا، ایک رسالہ نکلتا تھا، ٹھیک ہے، ہر کالج سے ایک میگزین نکلتا ہے، آج بھی نکلتا ہے، تو اس زمانے میں اس کا نام تھا پرتاب۔ اس پرتاب یعنی پرتاب اس لیے کیونکہ اس کے کالج کا نام ہے پرتاب سنگھ کے نام پہ ہی وہ کالج ہے، ایس پی کالج، اسی وجہ سے شری پرتاب سنگھ، تو اسی کے نام پہ وہ پرتاب نکلا کرتا تھا، تو اس میں وہ اپنی شاعری لکھتے تھے میگزین میں۔ 1938 میں شہزور علامہ سیماب اکبر آبادی کے شاگردوں کے حلقے میں شامل ہوئے، تو بعد میں وہ علامہ سیماب
اکبر آبادی جیسے لوگوں کے شاگردوں میں کیا ہوئے؟ شامل ہوئے۔ علامہ سے مراد ہے علامہ اقبال۔ 2 سال بعد سیماب نے انہیں فارغ الاصلاح قرار دیا۔ یعنی کس نے؟ سیماب کشمیری جو بہت بڑے شاعر تھے، اس نے اس کو ایک سند دی، ایک سرٹیفکیٹ دی کہ اب تم کیا ہو؟ فارغ الاصلاح، یعنی اب تم شاعر بن گئے، اب آپ کو اصلاح کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب آپ کو آپ کے شعر جو آپ اصل میں کیا کرتا ہے، شاعر جب بھی شاعری کرتا ہے تو اس کی اصلاح کراتا ہے، اس کی جو ہے اس کو جو ہے نظر ثانی کراتا ہے، اس کی جو ہے ایڈیٹنگ وغیرہ کرانے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے صحیح لکھا ہے کہ غلط، کسی شاعر کے پاس جاتا ہے۔ تو اب پھر اس نے کہا کہ اب آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ شاعر بن گئے ہیں، اب آپ کو فارغ الاصلاح ہو گیا، اب آپ کو اصلاح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اپنی شاعری کے اوپر۔ شاہ زور کی تخلیقات مقامی اخبارات و رسائل میں چھپتی تھی، تو ان کی جو تخلیقات سے مراد ان کی جو نئی نئی چیزیں جو وہ کریٹ کرتے تھے، جو شاعری جو پیش کرتے تھے، تخلیقات سے مراد نئی نئی چیزیں وہ جو وجود میں لاتے تھے شاعری کے ذریعے سے، اس کو مقامی اخبارات و رسائل، جو مقامی اخبارات تھے یہاں سری نگر، جموں، کشمیر سے نکلنے والے اخبارات، اس کو چھاپتے تھے، اور جو یہاں کے رسالے، جو یہاں کے میگزینز ہوتے تھے، مختلف میگزینز، ان میں بھی وہ چھپتے تھے ان کے شاعری کے، چاہے وہ شیراز ہو، چاہے وہ جو ہے تعمیر ہو، بہت سارے جو بھی۔ بہرحال لیکن ان کی سب سے پہلی نظم ماہنامہ شاعر ممبئی میں شائع ہوئی۔ ماہنامہ شاعر ایک نکلتا تھا بمبئی سے، تو اس میں پہلی بار نیشنل لیول پہ ان کی ایک غزل جو ہے، ایک نظم جو ہے وہ شائع ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی شعری تخلیقات اردو کے مقتدر ادبی رسائل میں چھپنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت سارے جو مقتدر، جو بڑے بڑے مانے جانے والے، مقتدر بڑے مانے جانے والے جو میگزین ہوتے تھے نیشنل لیول کے، اس میں چھپنے لگے، اور ان کی شہرت وادی کی حدود سے نکل کر بر صغیر کے ادبی حلقوں تک پہنچ گئی، اور نہ صرف وادی، نہ صرف کشمیر، بلکہ اس حدود سے، اس باؤنڈری سے، حدود اس سرحد سے، اس باؤنڈری سے باہر نکل کر، یعنی ان سرحدوں سے باہر نکل کر بر صغیر، سب کانٹیننٹ کے جتنے بھی جگہیں ہیں، جتنے بھی ممالک ہیں، وہاں کے ادبی حلقوں میں بھی، وہاں کے ادبی ذوق و شوق رکھنے والے لوگ، شعر و شاعری کرنے والے لوگوں تک بھی پہنچ گئی، کیونکہ جو بڑے بڑے میگزینز میں جب ان کے شاعری چھپنے لگی، ان کے رسالوں میں شائع ہونے لگی، تو اس وجہ سے بہت سارے دور دور تک پہنچ گئی۔ 19 جون 1990 عیسوی کو سری نگر میں انہوں نے اس کے بعد وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب دیکھتے ہیں ان کی ادبی کارنامے۔ کہتے ہیں کہ شاہ زور کو فارسی کے علاوہ عربی اور ہندی میں بھی مہارت حاصل تھی، یہ نہیں کہ صرف اردو میں، بلکہ اردو کے ساتھ ساتھ فارسی اور عربی بھی، اور ہندی، 3 زبانیں، کل ملا کے 4 زبانیں یہ جانتے تھے، اردو، فارسی، عربی اور ہندی، کشمیری تو تھی، ہو گئی 5۔ اردو زبان سے انہیں والہانہ لگا تھا، لیکن اردو کے ساتھ بڑا گہرا رشتہ تھا، کیونکہ اردو زبان ہی ایسی میٹھی پیاری نوابوں والی زندگی، ادب والی زبان ہے، تو اس وجہ سے اس کے ساتھ بڑا بہترین لگاؤ تھا، عشق تھا، محبت تھی۔ ابتدائی دور میں انہوں نے کشمیری زبان میں طبع آزمائی کی، حالانکہ شروع میں انہوں نے کشمیری زبان میں بھی لکھی، کچھ غزلیں، کچھ شاعری کی ہے، انہوں نے کشمیری زبان میں بھی لکھی، طبع آزمائی کی، لکھی، لیکن بعد میں اردو ہی کو اپنے اظہار کا وسیلہ بنایا، کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ کشمیری میں شاعری کرنے سے کیا فائدہ، وہ تو بس یہی 4 دیواری میں رہے گی، باہر تو کوئی جائے گی نہیں، میری جو بھی تخلیقات ہے میری جو، اس لیے انہوں نے پھر اردو کو اپنا جو ہے مافیہ ضمیر ادا کرنے کے لیے ذریعہ بنایا، کہ تاکہ میری بات لوگوں تک پہنچنے کے لیے انہوں نے کیا ذریعہ بنایا؟ اردو کو ہی بنایا، کیونکہ اردو ایک ایسی زبان ہے جس میں اپنی بات دور دور تک پہنچا سکتا ہوں۔ بہرحال اپنے اظہار کا وسیلہ بنایا، یعنی اپنے اظہار، اپنے بیان، اپنی باتوں کو بیان کرنے کا ذریعہ جو بنایا، وہ کس کو بنایا؟ اردو زبان کو، وسیلہ، ذریعہ۔ وہ غزل، قطعہ اور رباعی کی اصناف پر بھی کامل قدرت رکھتے تھے، نہ صرف نظم پہ، بلکہ انہوں نے غزلیں بھی لکھی ہے، قطعہ بھی لکھا۔ قطعہ بھی شاعری کے ایک قسم ہے، انشاءاللہ آنے والے نئے 10ویں جماعت میں آپ پڑھیں گے اس صنف کے بارے میں بھی۔ قطعہ بھی ایک صنف ہے، ایک قسم ہے، اگرچہ یہ غزل سے ہی نکالی گئی ہے، بہرحال قطعہ ہے، ایک صنف ہے شاعری کی۔ رباعی بھی ایک شاعری کی جو ہے قسم ہے، جس طرح مثنوی ہے، جس طرح دوسری ہے، اسی طرح شاعری کی ایک قسم ہے
کتابی اور رباعی کی ان صنفوں پر بھی، ان قسموں میں بھی انہوں نے شاعری کامل قدرت رکھتے، مکمل عبور تھا ان کو، مکمل طاقت رکھتے تھے اس کے کہنے پہ، اس طرح کی شاعری کرنے پہ۔ نظم نگاری، نظم لکھنا اور نظم بولنا، نظم لکھنا ان کا خاص میدان، لیکن خاص جو ان کی جو یونٹی جو ان کے مطلب جن میں ان کو دسترس تھی، جن میں ان کو سب سے زیادہ جو ہے قدرت حاصل تھی، وہ تھی کیا؟ نظم، خاص ان کا فیلڈ تھا۔ انہوں نے بڑی عمدہ اور خیال افروز نظمیں ہیں، انہوں نے بڑی عمدہ اور خیال افروز نظمیں لکھی ہیں، یہاں پہ لکھی نہیں ہیں تو آپ نظمیں اس کے بعد لکھی ہیں، انہوں نے بڑی عمدہ، بہترین اور خیال افروز، خیالوں سے بھرپور، خیال افروز خیالوں سے یعنی خیالات، بڑے اونچے اونچے خیالات، خیال افروز بڑے بڑے اونچے اونچے خیالات سے بری ہوئی نظمیں لکھی ہے۔ شہزور اقبال کے افکار، اقبال کی فکروں کے، فکر کی جمع افکار، شہزور جو ہے اقبال کے افکار، ان کی فکروں کے، ان کی سوچ کے اور لب و لہجے سے گہرے طور پر متاثر تھے، بہت زیادہ ان کے فکروں سے اور ان کے لب و لہجہ، ان کے طور طریقے سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ یہ اثر اس قدر شدید ہے اور یہ اثر اتنا زیادہ ہے کہ مولانا سید سلیمان ندوی نے انہیں ایک خط میں، سید سلیمان ندوی کو جانتے ہیں؟ پڑھا ہے اس سے پہلے کہیں کبھی یہ نام؟ سیرت میں، ویری گڈ، کیونکہ یہ بہت بڑے سیرت نگار مانے جاتے، اردو کے ٹاپ لیول سیرت نگاروں میں ان کا نام ہے۔ سیرت نگاری بھی ایک باضابطہ ایک فن ہے، آرٹ ہے، ایک قسم ہے، جس طرح غزل، نظم، داستان، افسانہ، مضمون ایک قسم ہے، اسی طرح سیرت نگاری باضابطہ ایک صنف ہے، اور اس میں سب سے بہترین، سب سے اول درجہ جس کسی کا ہے وہ ہے کس کا اردو میں؟ وہ ہے ایک تو علامہ شبلی نعمانی، اور اس کے بعد مولانا سید سلیمان ندوی کا اور مولانا ابو الحسن ندوی کا۔ بہرحال سید سلیمان ندوی نے انہیں ایک خط میں کیا کہا؟ کشمیر کا اقبال کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ آپ تو کشمیر کے اقبال ہو، یہ عام کوئی خطاب نہیں ہے بلکہ کشمیر کا اقبال کہا ہے انہیں۔ بہرحال کہا ہے ان کی شاعری کی ایک نمایاں خصوصیت رومانیت ہے، رومانٹک، یعنی وہ رومانٹک، آپ اگر آپ دیکھیں گے ایک باضابطہ ایک شاعری میں ایک طرح سے نا ایک بات ہے، یہ کہی جاتی ہے کہ یہ جس طرح شاعری میں کہا جاتا ہے نا، اس کی شاعری میں اس طرح یہ چیز پائی جاتی ہے، رومانٹک چیزیں پائی جاتی ہیں، یعنی خیالوں والی چیزیں، رومانٹک، خیالی۔ بہرحال رومانیت ہے جس میں فطرت پسندی، اب رومانیت میں کیا ہوتی ہے؟ فطرت پسندی، جمالیاتی رنگا رنگی، جذبہ آزادی، تلاش حسن اور داخلیت کو دیکھا جاتا ہے۔ رومانیت میں کیا ہوتا ہے؟ فطرت پسندی، فطری چیزوں کو پسند کرنا، فطرت، نیچرل چیزوں کو پسند کرنا، جو نیچرل بیوٹی ہے، نیچرل خوبصورتی ہے۔ جمالیاتی رنگا رنگی، خوبصورت رنگوں سے بری ہوئی یہ کائنات، خوبصورت رنگا رنگی، جمالیات، جمال کہتے ہیں خوبصورتی، جمالیات یہ خوبصورت رنگا رنگی جو ہماری اس کائنات میں ہے وہ ان کی نظموں میں پائی جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ پری محل انہوں نے ایک نظم چنا ہے۔ اس کے بعد جذبہ آزادی کا جذبہ، آزادی انگریزوں کے خلاف جو ہے انہوں نے شاعری کی ہے۔ تلاش حسن، اور حسن، خوبصورتی، بہتری کی تلاش حسن کا مطلب، حسن کہتے ہیں خوبصورت، یعنی حسن کہتے ہیں بہتری کو بھی، بہتری کی تلاش۔ اور داخلیت اصل میں دو چیزیں پائے، داخلیت اور خارجیت۔ داخلیت کہتے ہیں اندر کی چیزوں کو، اندرون کی شاعری، دل کی شاعری، اندرونی شاعری، اندرونی کیفیات کی شاعری، دل و دماغ کی شاعری، نہ کہ ظاہری چیزوں۔ دوسرا ہوتا ہے خارجیت کہتے ہیں ظاہری چیزوں پہ، نہ ظاہری چیزیں دیکھنا، رنگ رنگاؤ دیکھنا، ٹیمپریری چیزوں کی طرف۔ بہرحال دوسرے کشمیری شاعروں کی طرح شہزور کی شاعری میں بھی وادی کشمیر کے خوبصورت مناظر کے ساتھ ان کے گہرے جذباتی لگاؤ کا احساس ہوتا ہے، اور جس طرح دوسرے کشمیری شاعروں نے، ٹھیک ہے، وادی کشمیر کے خوبصورت مناظر، خوبصورت سینز کی عکاسی کی، ان کے ساتھ اپنے جذبات کا، اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، اپنے احساس، اپنے جو ہے فیلنگز بتائیے، اسی طرح شہزور نے بھی وادی کشمیر کے اوپر اپنے
جذبات، اپنے دل کی گہرائیوں کا دل کے ساتھ جو ہے اپنی محبت کا اظہار کیا. انہوں نے یہاں کے مرغزار چڑیوں کے رہنے کی جگہیں، مرغزار ہوکرسر وغیرہ، مرغزار کہتے ہیں جہاں پر پرندے رہتے، پرندوں کی رہنے کی جگہ کو کہتے ہیں مرغزاروں، برف پوش پہاڑوں، برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ، اونچے اونچے برف پوش پہاڑ، برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ، یہاں کی ندیوں، ٹھیک ہے، یہاں کے نالے، ندیاں، بہت بڑی بڑی ندیاں جو ہے، اور جھیلوں، اس کے بعد جھیلیں بھی بہت ساری ہے. اس کے بعد خوبصورتی کے دوسرے مناظر کی اور دوسرے جو خوبصورتی کے مناظر ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں کشمیر میں، ان کی بڑی بہت زبردست ان کی جو ہے عکاسی کی ہے، ان کو بیان کیا ہے، ان کی جو ہے ریفلیکشن دی ہے، ان کے مرکب پیش کیے، ان کی تصویر کشی کی ہے، بڑی عمدگی اور کمال فنکاری کے ساتھ کی ہے. اور یہ نہیں کہ یوں ہی کی، بلکہ بڑی عمدگی، بڑی بہترین انداز کے ساتھ اور کمال فنکاری، نہ صرف عمدگی کے ساتھ بلکہ کمال کی کاریگری کے ساتھ، کمال فنکاری، کمال کی کاریگری کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کیا ہے. صبح شالیمار، اب یہ ان کی نظموں کے نام بتا رہے ہیں. صبح شالیمار ایک نظم ہے ان کی. نمائش گاہ، ٹھیک ہے. آزادی کی دستک، نمائش گاہ کہاں ہے پتہ ہے؟ میں نے کہا تھا آپ لوگوں کو، یہ نمائش گاہ ادھر ہے، کہاں؟ میوزیم جو ہے یہاں پہ لال منڈی کے پاس، جانا تھا وہاں پہ کبھی. آزادی کی دستک اور امرا قدل کے اوپر بھی انہوں نے نظم لکھی. امرا قدل کی کہانی بتائیے. امرا قدل جیسی نظمیں اس سلسلے میں مثال کے طور پر پیش کی جاتی ہے. پری محل میں بھی اسی قبیل کی، اسی قسم کی، یعنی اسی قبیل کی، اسی سے تعلق قبیل کہتے ہیں تعلق، قبیلے سے، اسی خاندان سے، قبیلہ اسی یعنی خاندان سے مراد ہے یہاں پہ کشمیر سے تعلق جیسے صبح شالیمار ہے، نمائش گاہ ہے اور امرا قدل ہے، تو اسی قبیلے سے، اسی خاندان سے ایک تعلق رکھنے والی ایک نظم ہے. پری محل بھی اسی کی قبیل ہے، اسی کے سے تعلق رکھنے والی، اسی سے ریلیٹڈ ہے ایک نظم ہے جو شہ زور کی نمائندہ نظموں میں شمائل ہے، جو کہ شہ زور کی سب سے بہترین نمائندہ، سب سے بہترین نظموں میں شامل ہے. کشمیر کی خوبصورتی سے متعلق لکھی گئی اردو نظموں میں اپنا مقام رکھتی ہے. کیا رکھتی ہے؟ کشمیر کی خوبصورتی سے متعلق جب بھی کشمیر کی خوبصورتی بیان کی جاتی ہے تو اس میں بطور مثال کے پری محل کو بیان کیا جاتا ہے، اور دوسری ان کی لکھی ہوئی غزلیں جو نظمیں ہیں، جیسے نمائش گاہ ہو، امرا قدل ہو، صبح شالیمار ہو، ان نظموں کو پیش کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر خاص طور پر پری محل کو بھی بیان کیا. صرف اس نے پری محل میں صرف پری محل کی خوبصورتی بیان کی، بلکہ پورے کشمیر کی